السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر زادہ ہے اور ایس سی ٹی آئی مینٹل ہاسپٹل میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور جنرل پرسنالٹی ڈس آرڈر، اس کے علاوہ کلسٹر اے پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ہم نے سارے جو پرسنالٹی ڈس آرڈر کی کیٹیگریز ہے اس پہ ہم نے بات کی۔ آج ہم کلسٹر بی میں آتے ہیں، اور کلسٹر بی میں سب سے پہلے جو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے ہم اس پہ بات کریں گے۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کی جو لفظی معنی ہے وہ ہے معاشرے سے دور رہنے کی ایک شخصیت، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور سا کنسیپٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جب معاشرے سے دور رہتا ہے تو ہم اس کو اینٹی سوشل میں ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انسان کی کچھ عادات ہوتے ہیں، اور اس عادات کی وجہ سے سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس لیے ہم اس کو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں سب سے پہلے ایک انسان کے اندر کچھ علامات آتے ہیں، جس طرح وائلیشن آف دا رائٹ آف ادر، لوگوں کے حقوق کو ضبط کرنا، ٹھیک ہے، یہ ٹین ایجر، ایڈولیسنس یا ارلی ایڈلٹہڈ میں آتے ہیں۔ یہ جب ایک انسان لوگوں کے مختلف قسم کے حقوق کو ضائع کرنا یا اپنے لے جانا بائی فورس، بائی وائلیشن، تو اس بندے کی سوچ میں یا سوسائٹی کے اندر اس کا ایک امیج بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی یہ 15 ایئرس اس طرح جو ٹینیجر ہے اس میں عام طور پہ یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا اس سے پہلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے کچھ پوائنٹس ہے، وہ پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے وہ سوسائٹی کی کچھ نارمز، رول ریگولیشن ہے وہ فالو نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے سوشل نارمز کو انسان فالو نہیں کر سکتے۔ سوسائٹی کی کچھ نارمز ہے، ہر سوسائٹی، ہر کلچر کے، وہ یہ انسان فالو نہیں کر سکتے یا اس پہ پورا نہیں اتر سکتے، اور اس کی بیہیویئر رول ریگولیشن کے خلاف ہوتا ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کے خلاف ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق کو ضبط کرنا، اس طرح چیزیں اس میں آ جاتے ہیں۔ دوسری بات، اس کے اندر ایک ڈسیٹفلنس آتا ہے، دھوکہ، لوگوں کے ساتھ غیر قانونی، غیر طریقے سے ڈیلنگ کرنا، دھوکہ دینا۔ اصل میں ڈسیٹفل کا مطلب یہ ہے دھوکہ دینا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو مختلف قسم کی جھوٹ بولنا، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے سے لوگوں کے حقوق ضبط کرنا۔ اس کے اندر ایک اور چیز آتا ہے کننگ، فریب، دھوکہ، ایک قسم کی جھوٹ بولنا اور اپنی شخصیت کو لوگوں کے اوپر لانے کے لیے مختلف قسم کے مس بیہیو کرنا، اس کے تھاٹ سے مس بیہیو لوگوں کو شو ہونا، اس کو ہم کننگ کہتے ہیں، داغا بازی۔ اس کے علاوہ تھرڈ نمبر پہ اس کی کمپلسیوٹی اور ایگریشن آ جاتے ہیں۔ جب لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے، کمپلسیوٹی آ جاتا ہے، ایگریشن آ جاتا ہے، ہاسٹیلٹی شو کر دیتا ہے، وائلنٹلی وربل ریئیکشن کر دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اریٹیبلٹی آ جاتے، وہ لوگوں سے اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ لوگ جب اس کے سامنے بات کرتے ہیں تو وہ کسی طریقے سے اپنے پرسنالٹی اس پہ حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وربلی، نان وربلی، کوئی طریقے کے ساتھ اس کے جو پاسٹر ہے، اس کے جو جسچر ہے، اس کی جو پوزیشن ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کی ریسپیکٹ کم کر دیتے ہیں، اور اس کے کچھ کنڈکٹ کا کچھ پرابلم ہوتا ہے جو آن سیٹ سے ہوتا ہے، اور کنڈکٹ ڈس آرڈر میں ہم اس کو کچھ نہ کچھ فال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کنڈکٹ کا بھی بہت سارا مسائل ہے، اور اس کی بیہیویئر کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جو وربلی، نان وربلی لوگوں کو اپنا بیہیویئر دکھا دیتے ہیں، تو اس کا بیہیویئر کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور پرابلم بھی اس کو آتا ہے، لوگوں کو ہرٹ کر دیتا ہے، لوگوں کو دکھ پہنچا دیتا ہے، مگر اس کے ذہن، اس کی سوچ، اس کی ضمیر میں یہ بات نہیں آتا کہ میں نے اس بندے کو ہرٹ کیا، یہ پریشان ہو گیا، اس سے کوئی معافی نہیں مانگتا،
اور نہ اس کی سوچ میں کوئی ماپی کی کوئی لفظ آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ 18 ایئر 15 ایئر 20 ایئر اس قسم کے آنسٹ سے اس کی یہ سارے مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور عرصہ دراز تک رہتے ہیں. تو ہم اس بندے کو اینٹی سوشل پرسنالٹی میں ڈال سکتے ہیں. اینٹی سوشل کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کی نارمز، رول ریگولیشن، لا اینڈ آرڈر کے خلاف وہ اپنے سارے منصوبے بنا رہے ہیں، بیہیویئر شو کر دیتے ہیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ یہ کوئی کنڈکٹ ڈس آرڈر نہ ہو. ٹھیک ہے، کنڈکٹ ڈس آرڈر کے ایک الگ کرائٹیریا ہوتا ہے. کوئی انڈیویجولی اس کو کوئی کنڈکٹ ڈس آرڈر نہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے کبھی کبھی کنڈکٹ ڈس آرڈر آ جاتے ہیں اور پھر اس کے جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے وہ بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یا کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے، لیکن اس کی وجہ سے کنڈکٹ ڈس آرڈر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کوئی جو اس کی بیہیویئر ہے وہ ہمیشہ اینٹی سوشل رہتے ہیں، سوسائٹی کے خلاف یا سوسائٹی کی نارم رول ریگولیشن کے خلاف. لیکن دو چیزوں کی وجہ، کوئی بائی پولر ڈس آرڈر سے نہ ہو یا اسکیزوفرینیا کی وجہ سے نہ ہو. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنا ہے. یہ دو چیزوں کی وجہ سے نہ ہو. بائی پولر یا اسکیزوفرینیا میں عام طور پہ انسان اس طرح بیہیو کر دیتا ہے، اس مینٹل ایلنس کی وجہ سے نہ ہو. تو ہم اس بندے کو فال کر سکتے ہیں اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں، جو پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ایک خاص کیٹیگری ہے جس کو ہم کلاسٹر بی پرسنالٹی ڈس آرڈر کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ جا کر ایک اور ڈس آرڈر ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، ہم اس پہ بات کریں گے تفصیلی. تب تک ہم دعاؤں میں یاد رکھنا. لیکن یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ایتیولوجی یہ ہے کہ یہ عام طور پہ امیٹیشن سے ہوتے ہیں. جو لوگ آپ کے پاس رہتے ہیں وہ لوگ اس سے ہم کاپی کر دیتے ہیں اور اس قسم کی بیہیویئر ہماری بیہیویئر یا پرسنالٹی ٹریٹس میں آ جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اس پہ جینیٹک انفلوئنس بھی زیادہ ہے. ماں باپ کی اس طرح پرسنالٹی ہے یا رشتہ داروں میں بلڈ ریلیشن شپ میں، تو یہ ہیریڈیٹری یا جینیٹیکل وہ آف اسپرنگ تک آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم آئندہ جا کر بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کو پہ بات کریں گے. تب تک ہم دعاؤں میں یاد رکھیں.